ضرور میں نے صرف 3 ابھی یہ نکالی ہوئی ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ہم کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. ہم نے اس سے کہا کہ خط خود بخود نکال دے. یہاں حضرت علی کا تو نہیں ہے ذکر، لیکن بہرحال اب آپ اسے جو مرضی لیں. بات اس سے جو بھی آپ نکالنا چاہیں، اس سے ہمیں اس پر تو اعتراض نہیں ہے کہ اس سے یہ لوگ حدیث لے رہے ہیں، صحابی رسول بتا رہے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں. بات یہاں تک اتنی ہے کہ جو اگر اس کو شریعت بھی آپ کیسے بنائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہی نہیں کہ آپ نے اس کی تلاشی لینی ہے. یہ کیا حضور وسلم کی بات تو یہاں تک ہے کہ آپ روضہ خاک پر جب تم پہنچو تو تمہیں ایک عورت ملے گی، سارا کیونکہ بریکٹ میں ہم اس کو چھوڑتے ہیں، جسے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایک رکا دے کر بھیجا ہے یا ایک خط دے کر بھیجا ہے. تم وہ خط اسے لے آؤ. یہاں تک بات ہے حضور وسلم کی. بات یہاں ختم ہو گئی ہے جو وسلم نے کہا ہے. اب آگے صحابی رسول کی بات ہے. چنانچہ ہم، جمع کا صیغہ ہے، چنانچہ ہم اس باغ تک پہنچے. ہم نے اس عورت سے کہا خط لاؤ. اس نے کہا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی خط نہیں دیا. ہم نے اس سے کہا، پھر جمع کا صیغہ، ہم نے اس سے کہا خط خود بخود نکال کر دے ورنہ تمہارے کپڑے اتار لیے جائیں گے. تلاشی کے لیے بریکٹ میں لکھا، چلے اسے نہ بھی پڑھنا ہے. اب یہ ترجمہ ہے جو وہ پیش کر رہے تھے داؤد راز صاحب کا. دیکھیں کس کا ترجمہ، ہاں حاشیہ اس کا انہوں نے کسی جو ہے صحیح بخاری کی جو تشریح وہاں سے پیش کیا ہے. اب یہ مولانا محمد داؤد راز صاحب جو ہے ترجمہ و تخریج یہ ان کی ہے، اہل حدیث کی ہے. یہ مکتبہ اسلامیہ سے صحیح بخاری چھپی ہے. اب ترجمہ انہوں نے یہاں کیا ہے کہ آپ کے ہم کپڑے اتار لیے جائیں گے. اور جو پیرسکانی صاحب اور جناب محترم علامہ فیضان صاحب کر رہے ہیں کھنگالنے والا، وہ بہترین ہے. یا ایک اور شاید انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، وہ یہاں اوپر نہیں ہے تو ورنہ وہ بتاتے اس کو کہ ایک اور انہوں نے وہ ہے گٹھری جو ہے کرنے والے. لیکن یہاں پر انہوں نے کیا نہیں ہے. اگر اس کو ایسا بھی لے لیا جائے تو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ بھئی ہم اس طرح کریں گے. اور اگر ہو سکتا خط نہ دیتی تو خواتین کو بلوا لیتے یا انہیں اپنے ساتھ لے جا کر کے، جس طرح ہم ایئرپورٹ پر دیکھتے ہیں یا کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایئرپورٹ پر دیکھتے ہیں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، کسٹم آفیسرز کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس کچھ ایسی ڈرگز وغیرہ، یا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے بیگز میں یا آپ کے پاس پرس میں یا آپ نے خود جسم میں کچھ ایسی چیز ہے، تو خواتین وہاں پر فیمیل سٹاف ہے وہ کرتا ہے چیک. ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا. حضرت علی جو پیر اسکانی صاحب نے بھی آج یہ نقطہ بتایا بھی ہے وہاں پر. لیکن آپ بار بار کیوں بزید ہیں اس پر کہ بھائی نہیں اس کو بنانی ہی ہے ہم نے شریعت، جب آپ کے پاس ایک وے آؤٹ ہے. پیر اسکانی صاحب آپ کو دے رہے ہیں، علامہ فیضان صاحب نے بھی دیا ہے. پھر اور ہم جمع کا صیغہ چل رہا ہے. اگر ایک حدیث میں ایک صیغہ واحد بھی حضرت علی نے کہا ہے تو ایک جگہ ہم کا بھی ہے بھائی. تو آپ جمع کا کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ اس کیوں آپ جو ہے وہ آپ اس طرح کا ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں غیر مسلمس کے لیے، ملحدین کے لیے، کہ وہ ہنسی ٹھٹا کرے اسلام پر. جیسے ابھی یہ درویش صاحب آئے ہوئے تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نہیں مانتا. اب لوگوں کو تو کنفیوژن ہوگی. آدھا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم اس کو شریعت بنائیں گے، آدھا گروپ کہتا ہے یہ ہم نہیں بنائیں گے جی ہمیں. تو اسی طرح ہر ایک حدیث پر تو پھر یہی کنفیوژن ہے کہ کیا حل نکلے گا بھائی اس کا. ہم بلا رہے ہیں تو آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہے. پھر ہم بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں عوام سے. پھر اب میں اس کا تیسرا آڈیو چلاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ کیا کب جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی شریعت بنائے آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں پلے کرتا ہوں. ہاں جی، پہلے آپ سکین دکھائیں کہ عورتوں کے کپڑے اتارنا شریعت میں جائز ہے. اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ میں نے ان کی ایک براڈ پر کچھ مہینوں پہلے میں گیا، کیونکہ میں اس کو دبنے نہیں دینا چاہتا تھا اس مسئلے کو. تو میں بار بار جا کر نیچے میں کمنٹس میں لکھتا تھا کہ علامہ صاحب مجھے حدیث نمبر بتائیں. تو شاید انہوں نے میرا یہ کمنٹس پڑھے اور پھر وہ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں. ہاں جی، پہلے آپ سکین دکھائیں کہ عورتوں کے کپڑے اتارنا شریعت میں جائز ہے. بالکل ایسی عورتوں دے ایسی عورت نو ننگا کرنا، او دے وال کھولنے چیک کرنے بالکل جائز ہے. بخاری چ حدیث لکھی جگ پڑھ لو، جنوں پرابلم ہوئے میرے کو آ کے لے لو. جیڑی عورت اس طرح دی حرکت کر رہی ہوئے جس طرح دی اس عورت نے حرکت کیتی سی، رکا لے کے جا رہی سی مکہ نو تے مدینہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چند صحابہ دے نال بھیجیا. انہاں جا کے یہ آکھیا کہ اے رکا دے دے، اگر تو نہ دیتا تے تیرے اسی کپڑے اتار دیاں گے. بالکل اتنے موجود ہے، جا کے پڑھ لو، بخاری دی حدیث ہے.
حدیث نمبر بتا دیں بھائی. نمبر ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن بخاری میں حدیث نہ ہو تو ہم جرمانہ دیں گے. امام بخاری نے باب نہ بنیا ہوئے تو تم ہی اسی جرمانہ دیں گے. اسی صحابی دی گل نو شریعت بنائیے، اسی تابی دی گل نو شریعت بنائیے، اسی نبی دی گل نو شریعت بنائیے. یہ ساڈا مسئلہ ہے، تانوں ادھر کی پرابلم ہے؟ جی طاہر بھائی، وہ تابعی کی بات کو بھی شریعت کہتے بنا لیں گے، ہمیں کیا ہے بھائی، کتاب تو مکمل ہو گئی ہے، الیوم اکملت لکم ہو گیا ہے، یہ تو یہ شریعت بن رہی ہے بھائی. پھر تو احکامات تو چل رہے ہیں، پھر کسی کی بھی بات کو لے کر کے ایک نئی کہانی بنا دی جائے، ایک نئی شریعت بنا دی جائے، تو پھر ہم پر کیسا الزام ہے؟ یہ تو خود جب دل چاہے ایک نئی شریعت بن، یہ دیکھیں بیٹھے بیٹھے شریعت بن گئی. یار یہ عجیب معاملہ ہے بھائی، بیٹھے بیٹھے شریعت بن گئی. میں نے تو پوچھا تھا بھی شریعت، وہ کہتے ہیں جی اجازت دیتی ہے، آگے حدیث کوٹ کر دی. یار یہ معاملہ ہے. جی طاہر بھائی اس پر کرنی ہے کوئی بات کو آڈیو نمبر 4 لگائیں. نہیں وہ ان کی اسی آڈیو میں بھی وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کپڑے اتارنے نہیں، اتارنے کا وہ کہا گیا کہ اتار دیے جائیں گے. تو خود یہ وہ پتہ نہیں انہیں خود شوق ہے اپنی ماں بہن بیٹیوں کا، یہاں پہ مسلمان عورتیں ان کے کپڑے اتارنے کا، تو اس کو شریعت کا نام دے رہے ہیں. ورنہ یہ اصول تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے آج سنا ہے بڑی دیر ہی، وہ آپ والی بات ہے کہ صرف اس سارے کو نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز پہ ایمان رکھے کہ توبہ استغفر اللہ جو ہے وہ شریعت میں جو یہ جائز ہے کہ عورتوں کے کپڑے اتارے جائیں. مطلب آج کے دور میں آپ کسی کو دین کی دعوت دینے گئے اور آپ اسے ایسی چیزیں دکھاؤ گے وہ آپ کے منہ پہ لعنت ڈالے. بالکل طاہر صاحب محترم، اس سے جو ہے نا دیکھیں مدارس میں یا اور جہاں پر علماء کرام کا ایکسس ہے، چاہے وہ کسی مسلک فرقے سے ہو، میں یہ بات نہیں کرتا، اس سے ہٹ کر میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا ہمارے غیر احمدی بہن بھائیوں کی دل آزاری ہو. میں اس کو اوور آل سب پر میں کہتا ہوں، اگر آپ اس کو ایسے لے کر چلیں گے جو کہ امام بخاری صاحب نے جو باب باندھا ہے نا، اب وہ باب یہ ہے کہ ذمی یا مسلمان عورتوں کے ضرورت کے وقت بال دیکھنا درست ہے، اسی طرح ان کا ننگا کرنا بھی جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں. اب اس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس باب کو لے کر علامہ آمن رضی صاحب نے کہا جی بخاری نے باب نہ بنیا ہوئے تو جو تسی کہندے ہو. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اگر آپ اس کو اس طرح شریعت بنا کر لے کے چلیں گے تو پھر تو دیکھیں مدرسے میں یا کہیں بھی اور ایک معلم ہے، ایک عالم ہے، وہ کہے گا جی مجھے اس پر شک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، مجھے اس کو تلاشی لینی ہے، میں اس کے کپڑے اتاروں گا، مجھے اس کی اجازت ہے کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہے. پھر آپ کیسے روکیں گے جی؟ یہاں کوئی پیمانہ تو نہیں ہے، یہاں تو یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر فلانا بندہ ہی کہے گا تو اتار رہے ہیں. یہ تو پھر کھلی چھوٹ ہے، جس کا دل آئے گا وہ تلاشی لے گا عورت کی، اپنی منمانیاں کرے گا. پھر وہ اگر کوئی آ کے عالم کو روکے گا وہ حدیث پیش کرے گا، لو جی مجھے اس پر شک تھا جی، مجھے لگتا تھا یہ اللہ کی نافرمان ہے، میں نے اس کے کپڑے اتارے ہیں جی. آپ کیا کریں گے طاہر صاحب؟ ایک عالم ہے، اس کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ ملی ہوئی ہے، یہ ہمارے راز فاش کرتی ہے، ایک گاؤں کی خاتون ہے، چلیں انہیں لگتا ہے جب بھی یہ شہر جاتی ہے، یہ مسیحی لوگوں کے پاس جاتی ہے، ہمارے راز بتاتی ہے، یہ ان سے کوشچن کرتی ہے، ہمیں اس پر شک ہے. واپس آتی ہے کہتی ہے ہم تیری تلاشی لیں گے بھی، تجھے برہنہ کریں گے، تیرے کپڑے اتاریں گے. اچھا یہ باپ باندھنے والی بات پہ پتہ نہیں کون سی کسی کتاب کا حوالہ دے کے وہ جو زیاد صاحب ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بس وہ جو جس نے باپ باندھ دیا تو وہ وہی انہیں کا عقیدہ ہے. تو اس سے تو وہ نتیجہ یہی نکال رہے تھے بالکل ہی. اگر آپ نے وہ آڈیو سنی ہے تو شام میں ابھی چل تک رہی تو تھی. وہ نہیں اب تک تو وہ مجھ تک آڈیو نہیں پہنچی ہے، لیکن پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا نا کہ شریعت جو ہے وہ یہیں سے لینی ہے یا قرآن سے لینی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، یہ بات کہی ہے؟ کیا ہمیں قرآن میں یہ بات ملتی ہے کہ عورتوں کو اس طرح برہنہ کرنا ہے اگر آپ کو شک پڑ جائے کہ وہ اللہ کی نافرمان ہے؟ یعنی اگر تو یہ قرآن میں مل جاتی ہے پھر تو دیکھیں بحث ختم ہے. اگر یہ بات مل جاتی ہے نا قرآن کریم میں کہ جب اللہ عورتیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، اگر خواتین
چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں، اگر آپ کو لگے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، پھر ان کو برہنہ کریں، ان کو ننگا کرنا ہے، قرآن کریم سے دکھانا پڑے گا۔ اچھا، اگر قرآن کریم میں نہیں ہے یہ بات، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتائیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ان عورتوں کو جو ہے جب آپ وہ اللہ کی نافرمانی انہیں ننگا کرو۔ دوسری بات، اب دوسری بات بھی نہیں دکھا پا رہے، اب آپ لے دے کے ایک صحابی رسول ایک حدیث بتا رہے ہیں، یا جب آپ زیادہ سنی صاحب کہ چلے حضرت علی ہی بتا رہے ہیں، یہ کیا تو نہیں ہے، یہ تو دھمکی ہی ہے صرف، اگر اس کو ایسے بھی لے لیا جائے۔ یہ شریعت کیسے بنے گی بھائی؟ یہ صحابی رسول کی بات ایک دھمکی شریعت کیسے بنے گی؟ تو قرآن کریم بھی نہیں کہہ رہا، پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ رہے۔ افضل بڑائے صاحب پلیز تشریف لے آئیں، وہ ہمارا بھی مسئلہ حل کریں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہاں کوئی شاطر ماتم بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، توبہ استغفر اللہ۔ کرو اور اولے الامر دی اطاعت کرو۔ جدوں ہن آ گیا قرآن دے وچ تے پھر اولے الامر کون نے؟ جنہاں دا حکم ہے انہاں دا حکم اساں مننا ہے، خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ بہرحال میرے نزدیک، میرے سب مسلمان بھائیاں دے نزدیک نہ میں کوئی لفظ غلط انتخاب کیتا ہے، نہ او دے وچ کوئی گستاخی ہے، بلکہ وہ عین شریعت دے مطابق الفاظ نے اور شریعت دے مطابق حکم ہے۔ مولا علی نے جو آکھیا اوہی شریعت حضرت علی کی بات یہ شریعت ہو گئی ہے۔ اس طرح تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت سی بات جو ہے جن کو یہ خود بھی نہیں مانتے، جو آئی ہوئی ہیں مختلف احادیث کی کتابوں میں، پھر وہ تو انہوں نے تو وہ بھی کہا ہوا ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر شریعت بنائیں گے انہیں؟ پھر تو جھگڑا ختم ہو جائے گا اہل تشیع حضرات کا، اہل سنت و جماعت کا۔ یار یہ عجیب و غریب معاملہ بنا دیا ہے ان لوگوں نے۔ یہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی بات شریعت ہے، یہ ہم نے تو پہلی بار سنا ہے بھائی اس طرح تو صحیح۔ پھر دیکھیں، پھر حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی نہیں، پھر تو اور صحابہ نے بھی اگر کوئی ایسی بات صحیح بخاری سے ہمیں مل جائے گی یا صحاح ستہ کی کسی اور کتاب سے، پھر اسے شریعت بنائیں گے۔ ایسی تو بہت سی مثالیں ہم لوگ دیتے بھی ہیں یہاں پر بہت دفعہ، لیکن ابھی نہیں دیں گے، خیر، تاکہ لوگوں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ورنہ پھر اس طرح اگر معیار بن جائے گا، پھر تو دیکھیں کوئی بھی بات ہے شریعت بنانی پڑے گی۔ پھر اگر کوئی ایسی بات ایسے مل جاتی ہے حدیث میں جس کو یہ خود بھی صحیح مانتے ہیں، تو پھر وہ شریعت بن جائے گی۔ تو کوئی صحابین نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے جس پر یہ خود بھی کہتے ہیں جی، وہ ایک فرقہ کہتا ہے جی یہ ضعیف ہے، ایک کہتا ہے جی بالکل صحیح ہے، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ شریعت بنانی پڑے گی۔ تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو پھر پورا ایک کریٹ ہو جائے گا سین، ہر بندہ اپنی شریعت بنائے گا، پھر بیٹھ کے وہ کہے گا جی کیونکہ علامہ احمد عزیز صاحب نے یہ فرمایا ہے محترم نے، اب اسے شریعت بنائیں۔ کیا کریں گے پھر آپ؟ خیر، اگلی آڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو۔ دیکھیں میں تو چاہ رہا تھا کہ چلے علامہ صاحب بھی خود آ جائیں اور وہ ہمیں بتائیں، لیکن بہرحال کون آتا ہے بھائی؟ لہٰذا اسلامی شریعت دے وچ امام بخاری نے باب بنیا کہ ایسی ذمی عورت نوں ننگیا کرنا اور دے وال چیک کرنے یہ اجازت بالکل ساری شریعت ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ہماری شریعت ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے بھائی؟ اس کو کون روک سکتا ہے؟ اب شریعت بنائی ہے ان لوگوں نے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ میں نیچے لسٹ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی اہل علم بھی ہے تو بھائی آ کر بالکل ہماری رہنمائی فرما دے۔ ہماری کوئی ضد نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ افضل بڑائے صاحب سن رہے ہیں، بس اتنا ہی بہت ہے۔ اگلی آڈیو چلاتے ہیں بس، ٹھیک ہے؟
ताकि उनको एटलीस्ट बात तो पता चले ना क्या की है अलामा साहब ने। नेक्स्ट ऑडियो चलाते हैं इनकी। कुरान दे विच आ गया। मैं ना पूरी ब्रॉड नहीं सुनी, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ तक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ब्रॉड देखी है और लिस्ट चेक की कि कौन कौन बंदा बैठ के सुन रहे हैं। ਤੁਸੀਂ नजर आए हो ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ नो वर्ड टू डिस्क्राइब अवैस भाई भी ਉੱਥੇ जी जी ਉੱਥੇ अवैस बैठे अवैस साहब भी उस जी जिन्हों अच्छा, मैं इसका पस मंज़र बता दूं, इस ऑडियो का खाकसार ही की बात हो रही है, क्योंकि मैं ही इस मसले को जो है वो लेकर चल रहा था। तो वो अभी आगे जिक्र करेंगे, वो बता रहे हैं कि कौन कौन बैठा था मेरी ब्रॉड पर और क्या हो रहा था। तो वो अभी बताएंगे इसकी तफसील की क्या है, फिर बताएंगे हदीस के बारे में। मैं ना पूरी ब्रॉड नहीं सुनी, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ तक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ब्रॉड देखी है और लिस्ट चेक की कि कौन कौन बंदा बैठ के सुन रहे हैं। ਤੁਸੀਂ नजर आए हो ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ नो वर्ड टू डिस्क्राइब अवैस भाई भी ਉੱਥੇ जी जी ਉੱਥੇ अवैस बैठे अवैस साहब भी उस जी जिन्नी देर ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੈਂ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਮਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਰਜਨਾ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹੁਲ ਕਿਤਾਬ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਉਲ ਅਸਨਾਦ ਹਦੀਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਇਸਤਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ। ਜੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਬਾਬ ਬੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। यही है वो शरीयत। देखिए बार बार वो शरीयत की बात कर रहे हैं, बार बार वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बात है सुन्नत। वो शरीयत पर ले गए हैं इसको। वो कहते हैं यही शरीयत है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बात की, कहते हैं वो यही शरीयत है। और ये शरीयत है, वो बार बार ये शरीयत तो कुरान है सबसे पहले। ये तो कुरान के अगेंस्ट हो जाएगी फिर बात। अगर कुरान में है भाई, कुरान करीम की आयत कोट कीजिए जिसमें ये कहा है कि वो खवातीन को नंगा करो जब वो अल्लाह की नाफरमानी करे। भाई हमें कुरान से दिखाएं पहले। आमन अजीज साहब, आप मुझे पता है आप फॉर यू पर सुनते हैं मुझे, खुदा का वास्ता है लोगों को कंफ्यूज ना करें। लोग बहुत परेशान हैं, खास तौर पर जो नौजवान हैं वो बहुत परेशान हैं इस चीज को लेकर के। उनकी रातों की नींद उड़ गई है। आप लोग तो मजे से चैन से जाकर सो जाते हैं, वो नौजवान क्या करें जो बेचारे परेशान हैं। फिर आपका एक शागिर्द आया है, उसने एक आकर फिर एक अपनी स्टोरी 1 2 3 4 5, अब देखते हैं कौन सी ऑडियो रह गई है पीछे इनकी। मैं पूरी ब्रॉड नहीं। आमन अजीज साहब ने कहा कि औरतों को नंगा करना शरीयत में जायज है, ये कहा ना उन्होंने? नहीं, ये देखिए फिर आपने झूठ बोला। आडियो लगा देता हूँ, आडियो लगा देते हैं। हाँ, ठीक हो गया। आडियो मैं इसका सिर्फ पस मंजर बता दूं इस ऑडियो का। ये उनके राइट हैंड जो थे एक ज़माने में, अब खैर कुछ अरसे से शायद वो नहीं है, बहरीन 313 साहब जो थे, वो जब एतकाफ में थे शायद ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे।